ولایت کہتے ہیں دعوت پہنچانے کو، مدد کرنے کو. فرماتا ہے یہاں پہنچ کر بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ہنالک وہیں سے یہ بات طے الولایت للہ کی حق، یہ اختیار ہے، اور جو کمانڈ ہے وہ محض اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ سچا ہے. وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی اللہ اعتبار ثواب کے بہتر انعام والا، اور وہی اللہ بدلے کے اعتبار سے بھی بہترین بدلہ عطا کرنے والا. ثواب بھی وہ جو دیتا ہے، انعام جو دیتا ہے وہ سب سے بہتر انعام دینے والا، اور جو بدلہ عطا کرنے والا ہے قیامت کے دن وہ سب سے بہترین بدلہ عطا کرنے والا. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. اتنی بڑی دنیا بنانے کے بعد اب ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتا ہے جس میں پھنس کر یہ انسان کے جنت سے آیا. اور اصل میں اگر ہم اپنی یہاں کی زبان میں اگر سمجھنا چاہیں تو گویا اللہ یہاں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم فارینرز ہیں، ہماری یہ زمین نہیں ہے، ہم یہاں کے پاسپورٹ والے نہیں. ہماری جو پیدائشی جگہ ہے وہ جنت ہے، ہمارے باپ دادے جنت والے، ہمارے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ویزا یا جو پاسپورٹ لگا تھا وہ جنت کا. بختیار طور پر ہم فارینر بن کر ایک الگ دنیا میں ایک الگ پلانٹ میں آ گئے، اور یہاں ہمیں اپنا ایک کام کرنا، اور جیسے کوئی سرکاری ملازم ڈپوٹیشن پر کسی دوسری جگہ جا کر کام کرتا ہے، کام سال میں 2 سال میں ختم ہوتا ہے، پھر وہ اپنے ملک واپس آ جاتا ہے. اللہ نے ڈپوٹیشن پر اپنا ایک کام دے کر سرکاری ملازم کی حیثیت سے ہمیں یہاں بھیجا، اور یہاں کر اپنی ملازمت کو بھول کر جس مقصد کے لیے آیا اس مقصد کو بھول کر پاسپورٹ بھی گنوا دیا، ویزا بھی گنوا دیا، ساری چیزوں کو گنوا دیا، حتیٰ کہ اپنے پہچان کو بھی گنوا دیا. کام جب تک چلے گا، اور جس دن پولیس کا رائڈ بڑھ جائے گا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، یہ اللہ کا بندہ جیل خانے میں بند ہو جائے گا. یہی بات ہے اللہ اپنے بات میں، اپنے الفاظ میں، اپنی فصیح اور غلیظ زبان کے اندر سمجھاتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کرو اللہ کے نبی دنیا کی حقیقت اور اس کی بے ثباتی کی مثال کو، تاکہ لوگ سمجھ میں آ جائے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. مثل الحیاۃ الدنیا، اس دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرو، کماء انزلناہ من السماء، اس بارش کے پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا. فاختلط بہ نبات اللہ، لہلہا کر ہوا اس زمین سے پھر ہرا سبزہ نکلا. بارش ہونے کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہریالی نکل جاتی ہے، اور جس میں کسان کوئی محنت نہیں کرتا، اپنے آپ زمین کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے، اس کے اندر سے گھاس پھوس نکل جاتا ہے ہرا ہرا، جسے گائے بھینس کھاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اور جہاں گیلا ہوتا ہے سڑک کے کناروں پر وہاں ہریالی سبزہ نکل جاتا ہے، بکریاں کھاتی ہیں، بھینس گائے کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور میں وقت پر ابھی نبات اللہ، جیسے ہی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، بارش ختم ہوتی ہے، اس نمی کی وجہ سے زمین سے ہرا ہرا سبزہ نکل جاتا ہے. فرق پڑا نشیمہ، پھر اس کے بعد میں اس پر دھوپ پڑتی ہے، پھر اللہ بولتا ہے کہ اسے چورا چورا کر دیتے ہیں کہ وہ چورا چورا ہو جاتا ہے. تدور ہو گیا، پھر ایسے سمجھ لو کہ وہ چورا ہوا چلنے کی وجہ سے ہوا اسے اڑا کر لے جاتی ہے، کہ کوئی بڑھتا درخت نہیں، اور جو گڑ گیا تو 100 سال تک بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے. ایک گھاس پھوس ہے، اور بالکل یہ گھاس پھوس ایسا کہ دھوپ کا موسم آئے تو پورا جل کر خط و خاشاک ہو جاتا ہے. بارش پڑتی ہے، لہلہاتا ہے، اور بارش ختم ہو کر مئی کا مہینہ آ جاتا ہے تو ایک گھاس کا تن کا کسی بھی جگہ نظر نہیں آتا. بڑے بڑے درختوں کی بات الگ ہے، مگر اللہ یہاں
اس فرضے کی بات کرتا ہے، اور جو ٹیمپرری بارش پڑتی ہے نکلتا ہے، بارش ختم ہو جاتی ہے، ہواؤں سے پھونک مار کر اڑا کر لے کر چلا جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ ہر چیز پر اپنا اقتدار کمانڈ چلانے والا۔ الفاظ الگ الگ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے لائق بات بیان کرتا ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہمارے پاس ہمارے اتنے لائق کی بات بھی نہیں رہتی، ہم گونگے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو اللہ، اس کی ایک زبان ہے، اس کی ایک شان۔ کبھی تو اللہ ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اور یہاں اللہ اسی بات کو اپنے دوسرے الفاظ میں بولتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک ایک جگہ ایک ایک بات اللہ اپنی قدرت کو بتانے، اپنے دبدبے کو بتانے کے لیے بولتا ہے، اور یہاں بیان کرتا ہے وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے ہی عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر ذرے ذرے پر مقتدرا، اقتدار، حکومت چلانے والا، بات وہی ہے کہ قدرت رکھنے والا۔ اور قدرت رکھنے کا مطلب ایک تو طاقت رکھنا اور اس پر قابو رکھنا، کنٹرول رکھنا، اور یہاں کیا بولتا ہے کنٹرول کے علاوہ اور جو حکومت کرنے والا اور اس پر سلطنت قائم کرنے والا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام اس کے غلام۔ اللہ یہ بولتا ہے کہ کمانڈ کرنے والا صرف ایک ہے، وہ اللہ، ہم تمام کے تمام کمانڈ لینے والے، اور کمانڈ دینے والا اللہ، اور کمانڈ صرف اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں پر نہیں چلاتا، بلکہ یہ کہتا ہے رائی کا دانا اور جو درخت پہ لگتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے کمانڈ سے وجود میں آتا ہے، خشخش جو دانا وجود میں آتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے کمانڈ سے، حکم سے وجود میں آتا ہے، ورنہ خشخش نہیں بنتا، رائی کا دانا نہیں بنتا، ایک چاول کا دانا وجود میں نہیں آتا۔ اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں فرمایا وہ تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے اور یہ اقتدار چلتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ وہ جو مالدار کل تک انگور کے 2 بغیچوں والا پی کر رہا تھا اور اپنا خطرہ بتا رہا تھا، اس کی مثال اس کی مثال کو بیان کرتے ہوئے اللہ ہم لوگوں کو سبق دیتا ہے کہ یہ دنیا اس بارش کے پانی سے نکلنے والے سبزے کی طرح ہے، اور جو کل کے دن دھوپ نکلنے پر سوکھ کر ہوا کے جھونکے سے جیسے اڑ جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی کی بھی مثال ہے کہ دنیا بھی ختم ہونے والی اور دنیا کی زندگی بھی ختم ہونے والی۔ یہاں پر کوئی بھی بندہ اپنے پرماننٹ گھر کو بنا نہیں سکتا اور اپنے آپ کو یہاں اپنی زندگی کے تعلق سے پرماننٹ زندگی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ جیسے ترتا وقتیہ طور پر نکلتا ہے اور وقتیہ طور پر ختم ہو جاتا ہے، سیزنیبل ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی سیزنیبل ہے، اور اس کی مثال وہی ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے کہ ڈپوٹیشن میں ایک بندہ کسی دوسری جگہ سے دوسری جگہ آتا ہے، کام کر لیتا ہے، کام سے فارغ ہو کر اپنی جگہ چلا جاتا ہے، اور وہ پورے کا پورا صرف وہاں مہمان کی حیثیت سے رہتا ہے، اور اسے وہاں اس کا کوئی دل نہیں لگتا۔ کمانے کے لیے گیا کماتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ میری تعلیم کب آئے گی، میں لوٹ کر کب چلا جاؤں گا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس سلسلے کے جتنے بڑے بڑے بزرگان نظام تھے اور جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، اور اس بات کو دل سے مانتے تھے اور ہم زبان سے مانتے تھے، فرق تھی۔ یہ حضرات اس بات کو اپنے دل سے مانتے تھے اور زبان نہیں بولتی تھی، ان کا دل بولتا تھا کہ واقعی یہ بات ہے۔ اور جب چل کر یہ لوگ لاکھوں کا نقصان ہو گیا، دل کو ٹٹول کر کہتے تھے الحمدللہ، گیا تو کیا گیا، بالکل نہیں گیا۔ اور اگر لاکھوں کا مال فائدے میں آ گیا اور دل کو ٹٹول کر کہتے تھے کہ دل خوش نہیں ہوا، پھر بھی کہتے کہ الحمدللہ۔ پوری دنیا مل گئی جب بھی خوشی نہیں، اور پوری دنیا لٹ گئی اور جب بھی لوگوں کو کوئی غم۔ ان کے دل کے دھڑکنوں کو اللہ نے قرآن کے 11ویں پارے میں بیان کیا، اور جو ہم پڑھ کر آگے بڑھ چکے ہیں، اللہ
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو بھی کہ اللہ کے اولیاء کو نہ غم ہوتا ہے، نہ دکھ ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا خوف اور ڈر ہوتا ہے. ان کو دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں مل سکتی. وہ دنیا کے سامنے جھکتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، گردن کٹ جاتی ہے، مگر کسی سلطان اور بادشاہ کے ہم گھٹنے نہیں دیکھتے. اس کی زندہ مثال ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، اس کی زندہ مثال امام شافعی، اس کی زندہ مثال امام مالک، اور اس کی زندہ مثال امام احمد بن حنبل، اور اس کی زندہ مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. جتنوں کو ہم جانتے ہیں اور جتنوں کو نہیں جانتے ہیں، ویسے کتنے لاکھوں بندے ہوں گے اور جن کو وقت کے بادشاہ چکانا چاہتے تھے مگر وہ ٹوٹ گئے، مر گئے. مگر بادشاہ ان کو لالچ دے کر بھی، دنیا دے کر بھی، دینا سونے کے چمکتے ہوئے سکے دے کر بھی ان لوگوں کے ایمان کو خرید نہیں سکا. عورت پیش کیا، اس کے باوجود بھی ایک نظر اٹھا کر ان لوگ دیکھنا پسند نہیں کیے. پیسے پیش کیا، تھیلے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا ان کو گوارا نہیں ہوا. اور آدمی اب چھٹا کہاں، ایک تو سر کے اور ایک تو سن کے، ایک تو مال کے لیے جھک جائے گا یا پھر عورت کے لیے جھک جائے گا. اس کے علاوہ انسان جس کے اپنے نفس بھی ہے اور کوئی اور وہ چیز نہیں ہوتی وہ جس کی وجہ سے بندہ کسی کے نام کے دیکھتا ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بادشاہ ان لوگوں کے ایمان کو آزما لیے اور اللہ نے ان لوگوں کو ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ ایمان کا پہاڑ بنایا اور استقامت عطا فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے بلایا، یہ طے کر لیا. آج امام اعظم ابو حنیفہ اس لالچ کو لے کر اگر بات مانتے ہیں اور بات کرتے ہیں قتل کر دیا جائے، پہلے سے ہی بول کے رکھا. امام اعظم آئے اور ان کے اپنے دوسرے ساتھی بھی مسئلہ بیان کیا. خلافت کا مسئلہ تھا اور مسئلہ بیان ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نڈر بے باک بن کر اس کے سامنے خود تقریر کر ڈالی. یہ ساری باتیں نہ جائیں. وہ تو اپنے جان کو ہاتھ میں لے کر کفن سر کو باندھ کر کے اس زمانے کے اندر بادشاہ اور کسی میڈیا سے ڈرنے والے تو نہیں، گھر کی طرف کسی کو بھی بلایا اور فوراً لوگوں کے سامنے قتل کر دیا. موڈ ہوتا ہے بادشاہوں کا. بعد میں چل کر کورٹ کچہری کا معاملہ ہوگا تو جواب دینا پڑے گا، پیپر والے حلہ کریں گے، میڈیا والے حلہ کریں گے. بادشاہوں کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا. اور جب یہ واپس چلے گئے تو لوگوں کو پیسہ دے کر بھیجا، پیسہ لے جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دے لیا، لے لیا اور قتل کر دینا. اگر نہیں لیے تو میں ان کی بات کو مان لیتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قول کہہ کر سچا بات پوچھ رہا تھا، وہ شریعت کا مسئلہ، اور گھر کو جانے کے بعد میں تھیلا بھیج رہا تھا ہدیہ بنا کر، پیسہ ہدیے کے طور پر بھیج رہا تھا اور بات پوچھ رہا تھا، فتویٰ اور شریعت کا مسئلہ دریافت کر رہا تھا. یہ شریعت کا مسئلہ بیان کر کے وہ گھر کو گئے. گھر کو جانے کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد میں اگر کوئی بندہ، کوئی بادشاہ، کوئی امیر خوش ہو کر اس کے پاس موقع بھیجتا ہے تھوڑی سی رشوت سمجھے گا، ہر کوئی آدمی نہیں سمجھے گا. شاید اسے میری بات اچھی لگی، شاید میرا بیان کرنا اسے اچھا لگا، توبہ کر لیا ہوگا، خوش ہو کر مجھے 2 روپے میں پیسہ بھیجا. ہر کوئی آدمی یہی سوچے گا. میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ میری بات اسے کڑوی لگی اور اس کے باوجود بھی وہ مجھے پیسہ دے کر گویا آئندہ کے لیے وہ میری زبان کو میٹھی بنانا چاہتا ہے. آج اس کی بات، میری بات تو کڑوی لگی میں جانتا ہوں، مگر یہ پیسہ دے کر اب کی بات کے تعلق سے نہیں، آئندہ کو یہ کھا کر جب بھی جاؤں گا نا تو ایسے محسوس کروں گا جیسے میرے زبان کو شہد لگا ہوا ہے اور وہ جو پوچھے گا میٹھا میٹھا بیان کروں گی. مجھ سے نہیں ہو سکے گا ہی لے کے جانا. اور امام اعظم ابو حنیفہ ظاہر میں بھی اللہ والے، باطن میں بھی اللہ والے ہونے
وہی اللہ ان کو بچا لیا۔ تو ہمارا سمجھ کر ذرا اگر قبول کر لیتے، لانے والا ساتھ میں تلوار بھی لایا، پیسہ بھی لایا، پیسے کو ہاتھ لگا کے فوراً ختم کر دیتا۔ اس دور سے ان آزمائشوں سے گزر کر ہی اللہ والے بن، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو اللہ اللہ کرنا سکھایا، دین سمجھایا۔ فرمایا اتنی بڑی کائنات اور اس میں کی زندگی سبزے کی طرح ہے، گھاس کی طرح، جو بھینس چل جاتے ہیں اور سوکھ جانے کے بعد انہیں ہوا اڑا کر لے کر چلی جاتی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، دنیا کا مال اور اولاد دنیاوی زندگی کا رونق ہے۔ والباقیات الصالحات، قائم رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک کا ثواب کے اعتبار سے تیرے رب کے یہاں بہتر ہے، وہ خیر النملا، توقع اور امید کے اعتبار سے بھی بہت بڑی چیز ہے۔ باقیات الصالحات کی اللہ تعریف کرتا ہے کہ بندہ بچوں پر اور اولاد پر فخر کرنے کے بجائے، امید لگانے کے بجائے، اللہ امید لگانے کی جگہ اور ایک چیز بتاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے بچوں پر، اولاد پر ایک امید بن جاتی ہے، اور مال کے اوپر بھی انسان کو ایک امید بن جاتی ہے، چلو میرے پاس 10 لاکھ روپئے، جس کی وجہ سے اس کے حوصلے بلند رہتے ہیں، خشاش نظر، ایکٹیونیس اس کے اندر آ جاتی ہے، اور پیسوں کی وجہ سے ایک امید بن جاتی ہے، اس کے اوپر ایک تکیہ لگایا رہتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے کے پاس نہیں رہتا ہے، اس کے اندر ایک قسم کی نقاہت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ مال اور یہ جو دولت ہے اور یہ جو اولاد ہے، اس کی مثال ایسے جیسے بندہ نہا کر اپنے چہرے کے اوپر خاصا پاؤڈر لگا دیتا ہے، رونق چیز، پسینہ پکڑیں گے تو یہ سارا کھاتا اتر جائے گا، پاؤڈر اتر جائے گا۔ بچے جوان ہونے کے بعد میں وہ اپنے گھر چلے جائیں اور بوڑھا بھی گھر میں رہ جائے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونے والا۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی کا ایک رونق ہے، اور جب تک پاؤڈر ہے، چمکدار ہے، جیسے ہی پسینہ نکلتا ہوا، پسینہ نکل کر رہے گا کہ رونق اتر جائے گا۔ مگر امید لگانے کی چیز کون سی؟ الباقیات الصالحات، قائم رہنے والی جو نیکیاں ہیں، اس پر امید کرو، اس سے تمہیں کچھ فائدہ پہنچے گا۔ وہ خیر ثواب عند ربک کا ثواب، اور تیرے رب کے ہاں بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، انعام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ پھر باقیات الصالحات کیا ہے؟ پوری دینداری کا نام باقیات الصالحات۔ صحابہ کرام نے روایات کا اندر فرمایا، اور جو تیسرا کلمہ ہے نا، یہ بھی باقیات الصالحات۔ بعض روایتوں میں آیا 5 وقت کی جو نماز ہے وہ الباقیات الصالحات، تو اس میں پوری دینداری بھی آ گئی، تیسرا کلمہ بھی آ گیا اور نماز بھی آ گئی۔ تو تیسرا کلمہ بھی اگر ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں گے نا، اس حدیث پر ہمارا عمل ہو جائے گا۔ اور بچوں کو بھی ہم تیسرا کلمہ سکھائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے گویا اللہ یہ بولتا ہے یہ کلمہ تمہارے لیے قائم رہنے والی نیکیاں بن جائیں گی، اور اس کلمے پر تم تکیہ لگا سکتے ہو، بھروسہ کر سکتے ہو کہ یہ کلمہ تمہارے رب کے ہاں بدلہ دلانے والا، انعام پہنچانے والا کلمہ ہوگا۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ سنتوں کی پابندی کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اللہ اللہ کرنے والے، اللہ سے خوف اور ڈر کھانے والے بن، جتنا ہم سے پڑھ سکتا ہے، جتنا بن پڑتا ہے ہم وہ کام کرتے جائیں اور کرتے بھی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب